اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد خورشید علی، ایم ایڈ PhD ریسرچ اسکالر اردو، اور میرا تعلق ہے ملتان سے۔ آج کی ہماری ویڈیو اردو نثر کے شہنشاہ، طنز و مزاح کے امام، ایک افسانہ نگار، انشائیہ نگار، اصل میں بینک سے تعلق رکھنے والے لیکن ایک بڑے فلسفی اور مزاح نگار جناب مشتاق احمد یوسفی کے متعلق ہے۔ یوں تو طنز و مزاح جعفر زٹلی سے شروع ہوا نثر میں، اس کے بعد شاہ حاتم، ان کے بعد اودھ پنچ کا ایک دور ہے، غالب کا مزاح ہے، رشید احمد صدیقی ہیں، کرنل محمد خان ہیں، شفیق الرحمان ہیں، محمد خالد اختر ہیں۔ یہ مختلف لوگ مزاح میں اپنے اپنی ایک حیثیت رکھتے ہیں، لیکن مشتاق احمد یوسفی وہ مزاح نگار ہیں جن کے متعلق ظہیر فتح پوری نے کہا تھا کہ ہم اردو مزاح نگاری کے عہد یوسفی میں جی رہے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم مزاح نگاری کے حوالے سے مشتاق احمد یوسفی کی شخصیت اور فن کا بھی جائزہ لیں گے، اور ان کی جو ادبی خدمات ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو اس کی سوانح سے شروع کرتے ہیں کہ یہ جو پری میچور یا ستوانسا بچہ، 7 ماہ کا بچہ مشتاق احمد یوسفی ستوانسے تھے۔ تو 1923 میں یہ پیدا ہوئے، اور 2018 تک اس زندگی کے سفر میں انہوں نے مزاح نگاری میں اردو ادب کی کیا خدمات سر انجام دی۔ تو سب سے پہلے اس کی سوانح پر بات کرتے ہیں۔ مشتاق احمد یوسفی شخصیت اور فن، یہ اس کی میں نے ہیڈنگ رکھ لی، اور سب سے پہلے اس کی یہ جو خاندانی پس منظر، یہاں سے میں اس کو آپ کو قریب سے دکھا دیتا ہوں۔ بھارت کے شمال مغرب میں واقع راجستھان راجپوتوں اور راٹھوروں کی وجہ سے راجپوتانہ کہلاتا تھا۔ اس علاقے میں ایک پوسٹ ماسٹر ملنگ خان آباد تھا۔ اب ملنگ خان کا بھی اس میں وہ ایک ہے کہ جی وہ منتوں مرادوں سے ہوا تھا، اس لیے اس کا ملنگ خان نام ہے۔ ان کی شریک حیات نور بی بی تھی۔ ان کے بطن سے ایک راسخ العقیدہ مسلمان عبد الکریم خان یوسفی پیدا ہوئے۔ یہ ان کے والد ہیں عبد الکریم خان یوسفی۔ ان کی شادی جاورے کی رہنے والی مسعود جہاں سے ہوئی۔ ان کے بطن سے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئیں، شوکت آرا، فردوس جہاں، یہ بیٹیاں ہیں۔ مشتاق احمد خان اور ادریس احمد خان، یہ 2 بیٹے ہیں، اور یہی مشتاق احمد خان بعد میں مشتاق احمد یوسفی جو ہیں کہلائے۔ ان کی پیدائش 4 اگست 1923 کو یکم محرم، یہ جو یکم اگست نہیں ہے، یہ ہے یکم محرم، یعنی کہ محرم کا مہینہ تھا، انگریزی اگست کا مہینہ ہے، اور یکم محرم کو ستوانسا ٹونک میں پیدا ہوئے۔ یہ راجستھان میں ہے ٹونک، وہاں پہ یہ پری میچور بیبی ہیں مشتاق احمد یوسفی، یعنی کہ 7 ماہ 9 ماہ میں بچہ عموماً پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ 7 ماہ میں ہی پیدا ہو گئے، تو اس لیے ستوانسا اس کے لیے لکھا گیا ہے۔ اچھا، اب تعلیم کے مدارج، انہوں نے والد سے قرآن مجید ناظرہ پڑھا شروع میں، پھر جے پور میں ہی 3ری جماعت تک انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد میں دکھا دیتا ہوں قریب سے، میٹرک مہاراجہ ہائی اسکول جے پور سے 2nd ڈویژن میں انہوں نے پاس کی۔ FA مہاراجہ کالج جے پور سے انگریزی، تاریخ اور فلسفہ ان کے سبجیکٹ تھے، اور اس میں گولڈ میڈل انہوں نے حاصل کیا۔ BA 1943 میں مہاراجہ کالج جے پور سے، آگرہ یونیورسٹی جو تھی بعد میں گولڈ میڈل یہاں سے بھی حاصل کیا۔ MA 1945 میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے، اور LLB مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے انہوں نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ انڈین آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کا امتحان بھی 1946 میں انہوں نے پاس کیا ہے۔ تو یہ تعلیمی ان کے مختلف مدارج ہیں۔ ان کا جو تعلق ہے، حساب میں یہ کمزور تھے، ریاضی ان کی، حساب کا جو مضمون ہے وہ باقی مضامین کی نسبت کمزور تھا، لیکن جو ان کی ملازمت ہے وہ بینک سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ مسلم کمرشل بینک کراچی سے انہوں نے باقاعدہ اپنے کیریئر کا آغاز کیا ہے، اور یہ خود کہتے ہیں کہ جس مضمون میں کمزور تھا وہی اپنانا پڑا، اور بینک کا کام ظاہر ہے کہ اکاؤنٹنگ کا جو کام ہوتا ہے، جمع تفریق یہ چیزیں ہیں،
تو وہی یہ ایک بینک کے ملازم ہے، لیکن ان کی جو پہچان ہے اردو ادب میں وہ بطور مزاح نگار کی ہے. تو یہ ملازمت ان کی یہاں سے میں نے شروع کیا ہے کہ ایک بینکر ہے. پھر 1946 میں یہ پروفیشنل سول سروس میں آ گئے. 1948 میں جے پور میں ہی ڈپٹی کمشنر اور سب ڈویژنل مجسٹریٹ رہے، اور کچھ فیصلے اور چیزیں یہ بھی انہوں نے کی. یہاں سے ایک باقاعدہ ان کا آغاز ہوتا ہے 1950 جب یہ کراچی آ جاتے ہیں. 1947 میں جب بٹوارا ہوتا ہے، پاکستان اور ہندوستان دو الگ اس میں تقسیم ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد 1950 میں یہ آ جاتے ہیں پاکستان، اور مسلم کمرشل بینک سے یہاں سے یہ کیریئر کا باقاعدہ جو ہے آغاز ان کا مسلم کمرشل بینک یہ ہے اس کا. اس کے علاوہ یہ تین عہدوں پر فائز رہے. انسپیکٹر برانچ بھی رہے، چیف اکاؤنٹ بھی رہے، اسسٹنٹ جنرل مینیجر رہے، ڈپٹی جنرل مینیجر رہے، منیجنگ ڈائریکٹر کے عہدے پر رہے. پھر 1974 میں یونائٹڈ بینک کے یہ صدر بھی رہے. 1979 لندن میں BCCI کے ایڈوائزر رہے. وہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد 1990 کو پاکستان آ گئے. اس کے بعد شادی ہے ان کا، شادی کا جو 15 جون 1946 MA فلسفہ اور LLB ادریس فاطمہ، جو خود بھی ٹیچنگ کرتی تھی، درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ تھی، پڑھاتی تھی، تو انہوں نے 15 جون 1946 کو ان سے ان کی شادی ہوئی ہے. اچھا دیکھیں، انہوں نے بھی MA فلسفہ کیا ہوا ہے. مشتاق احمد یوسفی کا بھی MA فلسفہ ہے، وہ درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں. یہ بینک میں ان کی ملازمت ہے، وہاں سے آغاز ہوتا ہے. تو اس کے بعد اولاد کی طرف آئیے گا. 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں ان کی. ارشد یوسفی، سروش یوسفی یہ 2 بیٹے ہیں. رخسانہ اور سیما یہ 2 بیٹیاں ہیں. آگے ان کی پوتے اور پوتیوں کی تعداد 11 ہے. ان کی وفات، ایک تو یہ شروع سے ہی معدے کے دائمی مریض بھی تھے، دوسرا ان کی ریڑھ کی ہڈی میں بھی ایک تکلیف تھی، دل کا بائی پاس بھی کروا چکے تھے. تو 2 جون 2018 بروز بدھ کراچی میں ان کا انتقال ہوتا ہے، اور ڈیفنس قبرستان کراچی میں ہی ان کو دفن کیا گیا. یہ ان کے مختلف مدارج ہیں ملازمت کے، اولاد، شادی اور وفات تک. یہ ان کا ایک زندگی کا جس میں ان کی پرسنل لائف آ گئی، ازدواجی زندگی آ گئی، ملازمت کے طریقے آ گئے، یہ وہ ہیں. اب آتے ہیں ہم ان کے کہ انہوں نے ادب میں، اردو ادب میں کیا خدمات سر انجام دی ہیں. تو ادبی خدمات جو انہوں نے لکھنے کا آغاز کیا وہ 7ویں 8ویں کلاس سے ہی انہوں نے لکھنے کا آغاز کر دیا تھا، اور فرسٹ ایئر میں آ کر، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں یہ افسانے لکھنے شروع کر دیے تھے. اب افسانے وہ کہانیاں نما، ظاہر ہے ان کو افسانے کہیں گے، کہانیاں لکھنی شروع کر دی تھی. شفیق الرحمان جو کہ خود بہت بڑے مزاح نگار ہیں، شفیق الرحمان، ان کی ایک کہانی تھی چاکلیٹ سے یہ متاثر ہوئے، اور مشتاق احمد انہوں نے نام رکھا، مشتاق احمد کے نام سے لکھنے لگے اس چاکلیٹ کہانی سے متاثر ہو کر. لیکن جب ان کو پڑھا تو پھر ان کے ذہن میں آیا کہ جب تک میں کوئی ایک اچھی کہانی نہیں لکھ لوں گا، تو اس معیار کی کہانی نہیں لکھ لوں گا، تو پھر اس لیے وہ جو افسانے، وہ جو پہلے شروع کیا تھا، انہوں نے وہ بھی لکھنا بند کر دیے، اور پڑھائی کی طرف زیادہ توجہ دی. چیزوں کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد انہوں نے باقاعدہ جو انہوں نے لکھنے کا آغاز جو صحیح اس میں کیا ہے، وہ انہوں نے اپنی ادبی خدمات جو ہیں یہاں سے، جو 1961 میں ان کی پہلی کتاب منظر عام پر آتی ہے، تب سے ہے. اچھا بہرحال تو چاکلیٹ سے یہ متاثر ہوئے. اچھا اب ان کا جو سب سے پہلا جو انہوں نے ایک مضمون لکھ کر بھیجا تھا، وہ صنف لاغر کے نام سے لکھ کر بھیجا تھا. مرزا ادیب ان دنوں ادب لطیف کے مدیر تھے، اس کی ادارت وہ سنبھالتے تھے، مرزا ادیب. تو ان کو لکھ کر بھیجا، لیکن وہ ان کے مرکزی خیال سے متفق نہیں تھے، تو اس لیے انہوں نے پھر اس کو قبول نہیں کیا. وہی مضمون مشتاق احمد یوسفی نے حنیف رامے کو بھیجا، جو کہ سویرا کے ایڈیٹر تھے. انہوں نے نہ صرف اس کو چھاپ دیا بلکہ اس کی ہمت بھی بڑھائی کہ آپ لکھتے رہیے. یہاں پہ یہ میں تھوڑا سا اس کو دکھا دیتا ہوں آپ کو ذرا قریب سے، کہ صنف لاغر کے نام سے ایک مضمون ادب لطیف میں مرزا ادیب کو بھیجا.
جنہوں نے مرکزی خیال سے متفق نہ ہونے کی بنا پر انہیں واپس کر دیا. پھر حنیف رامے کو سویرے میں بھیجا، انہوں نے چھاپ بھی دیا اور ہمت بھی بڑھائی اس پر. تو اس کے علاوہ جو ان کا کتابیں ہیں وہ ان کی مزاح پر 5 کتابیں ہیں. جو سب سے پہلی ان کی کتاب ہے وہ ہے چراغ تلے، جو کہ 1961 میں منظر عام پر آئی. یہ ان کی سب سے پہلی کتاب ہے. اس میں کیا ہے، کھٹ میٹھے 12 مضامین کا مجموعہ ہے. انہوں نے خود شروع میں لکھا ہے کھٹ میٹھے مضامین ہیں یہ، اور ان کی تعداد 12 ہے. اور اس کتاب کا مقدمہ پہلا پتھر کے عنوان سے ہے. یہ ذرا قریب سے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو اس کو، کہ کھٹ میٹھے مضامین ہیں اور ان کی تعداد 12 ہے. ان میں پڑھیے گر بیمار، کافی، یاداشت بخیریہ، موزی، ثنا، جنون لطیفہ، چارپائی اور کلچر، اور آنا گھر میں مرغیوں کا، کرکٹ، صنف لاغر جو ان کا پہلا جو مضمون تھا وہ بھی اس میں شامل ہے، موسموں کا شہر، کاغذی ہے پیراہن. اس کا انتصاب والد مرحوم کے نام ہے. تو یہ ان کی پہلی کتاب ہے جو باقاعدہ پبلش ہوئی. اس سے پہلے جو ان کی چیزیں تھیں وہ مختلف رسائل میں ان کے جو آرٹیکلز تھے، مضامین تھے، وہ جو مزاحیہ وہ چھپتے رہے. دوسری جو ہے کتاب ان کی خاکم بدہن، یہ 1970 میں 9 سال بعد، ان دونوں میں جو فرق ہے 9 سال کا فرق ہے. یعنی کہ بسیار نویس نہیں تھے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی تحریروں کو پال لگا کے رکھ دیتے تھے. جس طرح آموں کو پال لگا کے رکھ دیا جاتا ہے اور کچھ عرصے بعد نکال لیا جاتا ہے، تو یہ کہتے ہیں میں تحریروں کو پال لگا کے رکھ دیتا ہوں اور ان کو بعد میں دوبارہ نظر ثانی کرتے تھے ان تحریروں کو جو ان کی لکھی ہوئی ہوتی تھی. تو یوں جو دوسری کتاب ان کی منظر عام پر آتی ہے وہ 9 سال بعد آتی ہے خاکم بدہن کے نام سے، اور اس پر ان کو آدم جی ادبی ایوارڈ بھی ملا. اس میں 8 خاکے اور مزاحیہ کے عنوان سے 8 اس میں مضامین شامل ہیں. یہ دیکھیے گا، خاکے اور مزاحیہ کے عنوان سے 8 مضامین اس میں شامل ہیں. اس کا انتصاب اپنی بیوی ادریس فاطمہ کے نام ہے. مقدمہ دست زلیخا کے نام سے لکھا ہے. اس پر ان کو آدم جی ادبی ایوارڈ بھی ملا ہے. اور خاک بدہن میں جو 8 مضامین ہیں اس میں سبغے اینڈ سنس، سیزر، ماتاہری اور مرزا، بارے آلو کا کچھ بیان ہو جائے، پروفیسر، ہوئے مر کے ہم جو رسوا، ہل اسٹیشن، بائی فوکل کلب اور تصویر بتاں، یہ ان کے 8 مشہور مضامین ہیں. اس میں یہ ان کی کتاب اس کی نسبت اس کتاب کو زیادہ پذیرائی ملی، اس سے زیادہ مشہور ہوئی، کیونکہ فن جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ نکھرتا ہے. تو وہ اسلوب میں ایک نئی چاشنی بھی آئی، نیا ان کا سٹائل ہوا، تو اس کو بہرحال آدم جی ایوارڈ بھی اس کتاب کو ملا. اور خاص طور پر یہ جو مرزا عبدالودود بیگ، یہ ان کا مشہور زمانہ مزاحیہ کردار ہے جو اس کتاب میں انٹروڈیوس ہوا، متعارف ہوا، اور باقی پھر جو اس کی باقی قسطیں ہیں وہاں بھی یہ موجود ہے. لیکن یہ اس میں زیادہ اس کی ہے جو مضامین ہیں اس میں مرزا عبدالودود. تیسری کتاب ہے زرگزشت، 1976، کراچی سے شائع ہوئی 1976 کو. اب یہ کیا ہے، 1975 تک، 50 سے 75، 25 سال، 1950 سے لے کے 75 تک کی جو ان کی زندگی کے حالات ہیں، جو بینک میں رہتے ہوئے ان کے باقی لوگوں سے مراسم رہے، تعلقات رہے، یا جو بینک میں کام کیا، ان ساری چیزوں کو اس کتاب میں اس نے سمویا ہے. دوسرے لفظوں میں اس کو ہم مشتاقہ میں یوسفی کی سوانح عمری بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اس میں انہوں نے اپنی زندگی کے حالات قلم بند کیے ہیں. کسی حد تک یہ ان کی آپ بیتی کے زمرے میں آ جاتی ہے. اب اس میں کیا ہے، 11 ابواب پر مشتمل یوسفی کی سوانح عمری ہے. 1950 سے 1975 تک کا دورانیہ اس میں ہے. اس کا انتصاب فضل حسین مسرت کے نام ہے، اور فضل حسین اور مسرت علی صدیقی، یہ ان کے 2 دوست ہیں، ان کے نام اس کا انتصاب کیا ہے. اور جو مقدمہ ہے وہ تزکی یوسفی کے نام سے لکھا ہے. اس میں 11 ابواب ہیں. پہلا سبق یہ تھا، پہلا کتاب ربا کا، دوسرا
رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، کیا کوئی وحشی اور آن پہنچا یا کوئی قیدی چھوٹ گیا؟ پھر علم دریاؤ، پروٹوکول، فینسی فینسی ڈارلنگ، کوئی کلزم کوئی دریا کوئی قطرہ مت دے، جانا ہمارا کاکٹیل پارٹی میں، ناٹک، موصوف اور موصوفہ، یہ ان کے 11 ابواب جن پر یہ کتاب جو ہے مشتمل ہے۔ تو بہرحال اس کو آپ بیتی کے اس میں زمرے میں شامل کریں، یہ ان کی بینک میں گزرے ہوئے حالات کی آپ بیتی ہے۔ چوتھی کتاب ہے ان کی آب گم، جو کہ 1990 میں مکتبہ دانیال کراچی سے شائع ہوئی۔ اس میں کیا ہے، تقسیم ہند اور ہجرت کرنے والوں کے حالات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ 5 ابواب پر یہ کتاب مشتمل ہے اور اس میں بھی مزاحیہ کردار جو ہے اس کے سامنے آتے ہیں۔ اچھا، اس کا انتصاب دیکھیے گا، ارشد، سروش، رخسانہ اور سیما کے نام ہے جو ان کی بیٹیاں ہیں۔ مقدمہ اس کا غنودیم پس و پیش لفظ اس نام سے ہے۔ تو اس کے جو آب گم کے 5 ابواب ہیں، اس میں حویلی، اسکول ماسٹر کا خواب، کار کابلی والا اور علادین بے چراغ، شہر 2 قصہ، دھیرج گنج کا پہلا یادگار مشاعرہ، یہ اس میں شامل ہے۔ اس کے بعد جو ان کی آخری کتاب ہے، شام شہر 11، یہ ان کی آخری کتاب ہے، جو کہ کوئی ان کے مختلف تقریبات میں انہوں نے شرکت کی، مختلف تقسیم اسناد کے جلسوں میں شرکت کی، تو وہاں پر جو مضامین پڑھے گئے تو اس کتاب میں ان کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، اور ان کی تعداد جو ہے وہ 21 ہے۔ تو اس میں جو یہ 2014 میں شائع ہوئی آخری کتاب ہے، اس میں ان کا لب و لہجہ، ان کا اسلوب، ان کا مزاج اس لیول کا نہیں ہے جو کہ ان کی باقی 4 کتابوں میں ہے، کیونکہ یہ مضامین ہیں جو کہ تقریبات کے لیے لکھے گئے تھے۔ اس میں نے یہ دکھایا ہے کہ تقسیم اسناد اور اس کے لیے پڑھے گئے، اور 21 مضامین ہیں وہ۔ اس کے بعد کچھ اعزازات ہیں جو ان کو ملے، مثلا خاکم بدہن پر، یہ میں یہاں دکھا دیتا ہوں، خاکم بدہن پر ان کو آدم جی ادبی ایوارڈ ملا، زرگزشت پر آدم جی ادبی ایوارڈ ملا، آب گم پر ہجرا ایوارڈ ان کو ملتا ہے، پھر ستارہ امتیاز، بولان ایوارڈ، کمال فن ایوارڈ، یہ مجموعی خدمات پر ان کو عطا کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور جو ان کا ایک بڑا کارنامہ ہے، اردو ادب میں جو مزاحیہ کردار نگاری ہے، مثلا آپ دیکھیں سب سے جو کردار ہے داستانوں میں عمر و عیار کا ایک مزاحیہ کردار ہے۔ اس کے بعد آپ رتن ناز شرشار کا خوجی ایک مشہور کردار ہے، سجاد حسین کا، منشی سجاد حسین کا حاجی بگلول مشہور کردار ہے، ڈپٹی نذیر احمد کا آپ دیکھیں مرزا زہردار بیگ مزاحیہ کردار کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فرحت اللہ بیگ کا مرزا چھکڑا ایک مشہور کردار ہے مزاحیہ، شوکت تھانوی کا مرزا جی قاضی جی، امتیاز علی تاج کا چچا چھکن، محمد خالد اختر کا چچا عبد الباقی، اسی طریقہ شفیق الرحمان کے بھی مقصود گھوڑا کے عنوان سے، شیطان کے عنوان سے، ان ناموں سے مزاحیہ کردار جو ہیں وہ مشہور ہیں۔ احمد اسلم کا بھی مرزا جی کردار مشہور ہے۔ تو مشتاق احمد یوسفی نے وہ جو مزاحیہ کرداروں کی ایک تسلسل چلا آ رہا تھا اس میں بھی اضافہ کیا ہے، اور ان کے 2 کردار مرزا عبد الودود بیگ اور قاضی عبد القدوس، یہ تو اس کے مشہور ترین مزاحیہ کردار ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے کچھ اور جو اس کی کتابوں سے اخذ کیے ہیں وہ بھی میں یہاں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ مزاحیہ کردار جو ہیں اس میں مرزا عبد الودود بیگ، قاضی عبد القدوس، آغا تلمذ الرحمن چاکسوی، عبد الرحمن طالب، پاشا کنجو، خان سیف الرحمن، لطیفی صاحب، یعقوب الحسن غوری، حاذق طبیب، شیخ صبغت اللہ اور زرغوس، یہ اس کے مشہور ترین کردار ہیں۔ تو یوں مزاحیہ کردار نگاری میں بھی اس نے بہت سے کرداروں کا اضافہ کیا ہے، جس میں 2 بڑے کردار میں نے بتایا، مرزا عبد الودود بیگ اور قاضی عبد القدوس، پروفیسر
کا ایک کا کردار ہے، بہرحال اس میں ڈیٹیل میں اچھا اس کے بعد میں نے کچھ جو اس کو نذرانہ عقیدت کچھ مخصوص جملے ہیں مشتاق احمد یوسفی کے متعلق، وہ میں نے 4-5 یہاں پہ کوٹیشنز بنائی ہیں، ذرا دیکھ لیجئے گا۔ ہم اردو مزاح کے عہد یوسفی میں جی رہے ہیں، ظہیر فتح پوری کہتے ہیں ان کا کاٹا سوتے میں بھی مسکراتا ہے۔ ابن انشا کہتے ہیں جو کچھ یوسفی صاحب لکھ گئے ہیں ہماری آئندہ نسلوں کے لیے بہت ہے۔ رضا علی عابدی کہتے ہیں یوسفی کا مزاح ایک برانڈ سا بن گیا ہے۔ عارف مصطفیٰ کہتے ہیں ہم سب باکمال ہیں لیکن مشتاق احمد یوسفی کی طرح کوئی نہیں لکھ سکتا۔ شفیق الرحمان کہتے ہیں تو اس کے علاوہ بھی مختلف لوگوں نے ان کو مختلف القابات سے نوازا ہے۔ کوئی ان کو مزاحیہ نثر کا شہنشاہ کہتا ہے، کوئی ان کو لیجنڈ آف لیجنڈز کہتا ہے، کوئی طنز و مزاح کا امام کہتا ہے، کوئی ان کو مسکراتا ہوا فلسفی کہتا ہے، کوئی دانشور کہتا ہے۔ مطلب ان کو خراج عقیدت جو مختلف ناقدین نے پیش کیا ہے، یہ اس میں سے صرف 2-4 میں نے ایسے کوٹیشنز نکالی ہیں، ورنہ اس پر کتابیں ہیں جو کہ مزید درکار ہیں، ان کے مطالعے کی ضرورت ہے۔ اچھا ان کے مخصوص جملے ہیں، چھوٹے چھوٹے جملوں میں ان کی طنز و مزاح کے، وہ بہت مشہور ہے۔ اس میں سے ہر کتاب میں سے میں نے ان کی تقریباً 2-3 جملے نکالنے کی کوشش کی ہے۔ ویسے تو اس کی کتابیں اگر پڑھیں تو سب ایک مکمل ایک وہ تفصیل ہے جس کا ہر جملہ ایک اپنی جگہ ایک لذت دیتا ہے، لطف دیتا ہے، لیکن اس میں سے یہ میں نے کوئی 8-10 جملے صرف نکالے، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ ان کی زبان اس کینچی کی طرح چلتی ہے جو چلتی زیادہ ہے کاٹتی کم۔ جوان مولوی اور بوڑھے شاعر پر اپنا دل نہیں ٹھکتا، یہ انہوں نے ان کی پہلی کتاب سے میں نے لیے ہیں۔ پھر مرد کی آنکھ اور عورت کی زبان کا دم آخر میں نکلتا ہے۔ آج کل مرد زندگی سے اکتا جائے تو شادی کر لیتا ہے۔ بڑھاپے کی شادی اور بینک کی چوکیداری میں ذرا فرق نہیں، سوتے میں بھی ایک آنکھ کھلی رکھنی پڑتی ہے۔ جاڑے اور بڑھاپے کو جتنا محسوس کرو اتنا ہی لگتا ہے۔ انسان خطائے نسواں کا پتلا ہے، انسان خطائے نسواں کا پتلا ہے۔ ہماری گائیگی کی بنیاد طبلے پر ہے، گفتگو کی گالی پر۔ اچھا معلم ہونے کے لیے عالم ہونے کی شرط نہیں۔ انسان واحد حیوان ہے جو اپنا زہر دل میں رکھتا ہے۔ تو یہ اس کے کچھ مخصوص جملے تھے جو میں نے آپ کو ذرا بتا دیے۔ تو اس کو آپ اگر تفصیلی اس میں دیکھنا جانا چاہتے ہیں تو یہ ذرا ان کی دیکھ لیجئے گا۔ ایک کتاب ہے شام شہر یارا، ایک یہ ان کا 5واں ویسے تو مجموعہ ہے۔ تو اس کی جو 4 کتابیں ہیں یہ یہاں پر اس کو میں دکھا دیتا ہوں آپ کو مجموعے میں۔ آب گم ہے، سرگزشت ہے، خاکم بدہن ہے اور چراغ تلے ہے، یہ 4 ان کی کتابیں ہیں۔ 5ویں جو تھی وہ شام شہر یارا یہ کتاب تھی، یا پھر مشتاق احمد یوسفی کچھ یادیں کچھ باتیں، یہ بھی ان کی امر شاہد نے ان کی کتاب جو ہے اس میں مختلف جو آرٹیکلز مشتاق احمد یوسفی پہ لکھے ہوئے ہیں ان سب کو یکجا کر دیا ہے، یہ ایک مرتبہ کتاب ہے۔ تو بہرحال مشتاق احمد یوسفی مزاح نگاروں کے امام ہیں۔ 2018 میں وہ اس دنیا سے جا چکے، لیکن ان کی 5 کتابیں جو ہیں وہ اردو ادب میں ہمیشہ ان کا نام زندہ رکھیں گی۔ تو مزاح نگاروں کا معلمین، افسانہ نگار، خاکہ نگار، ایک بہت بڑے مزاح نگار کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی، جو کہ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے سلیبس کے مطابق بھی کہیں نہ کہیں آپ کو ضرور مدد دے گی۔ تو اجازت دیجیے محمد خورشید علی کو، اللہ حافظ۔